حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 فروری اور منگل کا دن ہے، 15 رجب۔ آپ بات کریں گے انڈین میڈیا کی۔ انڈین میڈیا پاگل تو ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن عقل سے حالی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ کوئی بھی بات ہو ان کی سمجھ میں الٹی آتی ہے۔ بحیثیت پاکستان کی طرف سے جب بھی کوئی بات ہو تو ان کی سمجھ میں الٹی آتی ہے اور وہ اس بات کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں انڈین میڈیا پر ایک خوف طاری ہے۔ وہ خوف انہیں اپنے ملک کا نہیں بلکہ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ہے، اس لیے آج کل ٹی ایل پی کا میر حافظ سعد حسین رضوی صاحب انڈین میڈیا کی مین ہیڈ لائنز میں ہیں۔ ان کی تمام تر جو مین خبریں ہیں ان میں شامل ہیں۔ اس بات کریں گے کہ ٹی ایل پی نے کے بارے میں وہ تو کچھ باتیں تو صحیح بتا رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ان کی عقل سے آ رہی ہیں اور ان کی عقل میں غلط سمجھ آتی ہیں، وہ ان کو تحریک لبیک پاکستان اور مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں۔ وہ اس بات کو توڑ موڑ کر اس کا غلط رنگ دے کر اس کو غلط مطلب کے ساتھ عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ جیسا کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے سویڈن اور ہالینڈ کے گستاخوں نے جب قرآن مجید، قرآن کریم کی اوراق کی بے حرمتی کی، ان کو جلایا، ان کو پھاڑا، تو اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں تحفظ قرآن مارچ نکالے اور قرآن سے محبت اور گستاخوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا، اور اس سلسلے میں پوری دنیا کو جواب دیا کہ قرآن شریف کے اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے بارے میں ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ اسی سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان مرکز کی طرف سے مرکزی شہر لاہور سے نکالی گئی ریلی میں تمام تر اعلیٰ قیادت نے خطاب بھی کیے، جس میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اپنے ملک کی جو حکومت ہے ان کو کہا کہ آپ اکانومی کے لیے، معیشت کے لیے پوری دنیا کے سامنے کٹورا لے کے بھاگ رہے ہیں، آپ تمام تر دنیا کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں معیشت کے لیے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم کی حرمت کے لیے بھی آپ کوئی الفاظ منہ سے نکالیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو ہم ایک فارمولہ دیتے ہیں تاکہ دنیا قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کی بے حرمتی کے بارے میں رک جائے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ہاتھ میں قرآن شریف لیں اور ایک ہاتھ میں ایٹم بم کا بکسہ لیں، اس بٹن کا بکسہ لیں، اور دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے ایٹم بم قرآن کریم اور حضور کی نموز کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سویڈن چلے جائیں اپنی کابینہ کو لے کر، وہاں جا کے ان سے بات کریں، وہ آپ کے پاؤں میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا کی جو ہے وہ دولتیں، وہ تمام تر دولت وہ آپ کے پاؤں میں آ جائیں گی۔ تو جس کو انڈین میڈیا نے یہ کہا کہ آپ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ایٹم بم دکھائیں اور ان سے پیسے چھین لیں، ایسا ہرگز نہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کو اب دکھائیں تاکہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے بارے میں وہ اپنی زبانیں بند رکھیں اور وہ اپنے بغیرت سوروں کو اندر دفن کریں اور ایسے معاملات سے وہ بچیں جس سے امت مسلمہ کے اندر غم پیدا ہو اور امت مسلمہ کے دلوں میں دکھ آئے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ انڈین میڈیا جو بڑے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں نے کسی ایسے ملک کو جا کے لوٹا ہو بغیر کسی وجہ کے۔ مسلمان ہمیشہ غیرت، حمیت اور اپنے مقاصد کے لیے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جہاد کیا ہے اور وہ ڈیفینڈنٹ کے طور پر مسلمانوں نے کبھی بھی کسی لڑائی میں پہل نہیں کی۔ آج تک مسلمانوں کی 1450 سال تاریخ ہے، تو انڈین میڈیا کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ انڈین میڈیا توڑ پھوڑ کر باتیں پیش کر رہا ہے، وہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو ایسے کوئی الزام نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حرمت کے لیے، نموز کے لیے، حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز اور حرمت کے لیے ہم ہر چیز کو استعمال کریں گے۔ اپنے وطن پاکستان سے تمام تر گستاخوں کو جواب بھی دیں گے اور ان کے ساتھ اسی زبان سے نمٹا جائے گا جو زبان انہیں آتی ہے۔ اور حافظ صاحب نے کسی ملک کو لوٹنے کا فارمولہ نہیں بتایا، بلکہ حافظ صاحب نے قرآن پاک کی عزت، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ایسا کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے۔ اسی سلسلے میں
انڈین ایک یوٹیوبر ہیں جو چنکایا فورم سے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات جو ہے وہ بڑی توڑ پھوڑ کر سامنے لائی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے جو عظیم لیڈر ہیں انڈیا میں آئے ہیں، سلطان محمود غزنوی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے عظیم لیڈران آئے ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے آ کے سومناتھ لوٹا، انڈیا کے لوگوں کو لوٹا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں بھی مسلمان گئے ہیں، مسلمان وہاں پہ نہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے، بلکہ وہاں پہ حکومتیں قائم کی ہیں، وہاں پہ نظام قائم کیا اور لوگوں کو ان کی زندگی میں سہولیات فراہم کی ہیں۔ اور انڈین میڈیا کو پوری دنیا جانتا ہے، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور یہ تو ابھی آپ لوگوں کی بوکھلاہٹ میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ جب تحریک لبیک پاکستان کی حکومت پاکستان میں آئے گی، پھر آپ لوگوں کو آپ کی زبان میں جواب ملے گا، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کشمیر پہ کس طرح ظلم کرنا ہے، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انڈیا میں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ تو یہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ان چیزوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ مسلمان جہاں بھی گئے مسلمانوں نے نظام قائم کیا، مسلمان جہاں بھی گئے مسلمانوں نے وہاں پہ امن قائم کیا، لیکن امن قائم کیا تلوار کے سر پر۔ مسلمانوں نے کبھی کسی کا حق نہیں لوٹا، مسلمانوں نے وہاں پر نظام زندگی بحال کیا، مسلمانوں نے وہاں پر تمام لوگوں کو برابر مساوی حقوق دیے، مسلمانوں نے جہاں بھی حکومت کی، مسلمانوں نے مذہب کی بنیاد پر کسی کو کوئی برتری نہیں دی، بلکہ مسلمانوں نے انصاف اور عدل کی بنیاد پر وہاں پر نظام قائم کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔